أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبا کر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان کا صرف اور صرف ایک ہی کام، ایک ہی پرپز، ایک ہی مقصد اور ایک ہی مشن تھا، اور وہ تھا دعوت الی اللہ، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جائے اور ان کو شیطانی مکر و فریب اور شیطانی تسلط سے بچا کر رب واحد کا پرستار بنایا جائے۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے ان کی آنکھیں ہمیشہ ابلتی رہتی تھی اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے تھے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر اور جاں بلب مریض صحت و شفا کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ بندگان خدا کو دوزخ کا ایندھن سے بننے سے بچانے کے لیے بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے۔ چنانچہ محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں، عالمگیر نبی ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی ہیں۔ لہٰذا آپ گمگشتگان اور راہ ضلالت کے مسافروں کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے آپ کی جو تڑپ تھی، آپ کی جو کسک تھی، آپ کی جو کڑھن تھی، آپ کی جو فکر تھی، وہ انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی تھی، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ لہذا اسی اعتبار سے آپ کی جو تڑپ اور آپ کی جو فکر ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے نرالی تھی۔ چنانچہ آپ محرومان ہدایت تک خدا کی سوغات پہنچانے کے لیے کبھی آہ سحرگائی اور نالے نیم شبی میں آنسوؤں سے وضو فرماتے تو کبھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اشکہائے گوہربار کی بارش کرتے، کبھی اپنے قریب رشتہ داروں کو دعوت طعام ان کے لیے منعقد کرتے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے، کبھی کوہ صفا پر چڑھ کر حق کا آوازہ بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح کبھی آپ بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط ارسال فرماتے تو کبھی آپ دور دراز ملکوں میں دعوتی وفود کو روانہ فرماتے۔ الغرض نبوت کے بعد آپ کی زندگی کا کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گئی جس میں آپ نے دلوں کے بند دروازوں کو کھولنے اور فکر و خیالات کی چوکھٹ پر دستک دینے کی کوشش نہ کی ہو۔ آپ اپنوں کے پاس پہنچے، بیگانوں کی خوش آمدید کی، کوچہ کوچہ آبلا پائی کی، صحرا اور بیابانوں میں رہنوردی کی، ہر طرح کی تلخیوں کو برداشت کیا، ہر کڑوی کسیلی بات کو انگیز کیا اور لوگوں کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی حالت زار پر رحم آیا اور فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ شاید کہ آپ اس غم میں، اس فکر میں، اس کڑھن میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنا آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے خاندان افراد سے کیا، اور خاندان افراد میں سب سے زیادہ قریب بیوی ہوتی ہے، محرم راز ہوتی ہے، جو شوہر کی ایک ایک ادا سے، شوہر کے ایک ایک خط و خال سے واقف ہوتی ہے۔ ایک انسان باہر کے لوگوں کو اپنی زندگی کے کسی ایک رخ سے متاثر کر سکتا ہے، لیکن گھر والوں کو اپنی زندگی کے
کسی ایک یا دو رخ سے متاثر نہیں کر سکتا۔ بیوی جو ہوتی ہے وہ ایک ایک چیز سے واقف ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نعوذ باللہ کسی چیز کی کمی ہوتی، کسی چیز میں بے احتیاطی ہوتی تو وہ ہرگز آپ پر ایمان نہ لاتی۔ ان کا ایمان لانا یہ نبوت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ کی آغوش تربیت میں پلے ہوئے مہر طامہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ پھر آپ کے جگری اور خاص دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مشرف اسلام ہوئے۔ پھر آپ کے خادم، آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دعوت سے پہلے صاحب دعوت کو دیکھا تھا، جنہوں نے قرآن سے پہلے اخلاق قرآن کو دیکھا تھا، کیونکہ آپ کی زندگی وہ اخلاق کا نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی وہ قرآن ہے، اور پورا قرآن جو ہے وہ گویا کہ آپ کی زندگی کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہیں کوہ صفا پر چڑھ گئے اور لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک زمانہ گزارا ہے۔ تم نے میرا بچپنا دیکھا ہے، تم نے میرا لڑکپن دیکھا ہے، تم نے میری جوانی دیکھی ہے، تم میرے شب و روز سے واقف ہو، تم میری زندگی سے واقف ہو۔ کیا تم نے میرے اندر کوئی کمی پائی ہے؟ کیا تم نے میرے اندر کوئی کوتاہی اور دیکھی ہے؟ کیا تم نے میری ذات سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو تمہیں ناگوار گزرا ہو؟ سب نے کہا کہ آپ تو صادق الامین ہیں، آپ تو سچے ہیں، امانت دار ہیں، صداقت شعار ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مزید امتحان لیا اور فرمایا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو اچانک تم پر عنقریب تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے تو آپ کی ذات سے کسی برائی کا، کسی کذب کا صدور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا ہم تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں اور 8ویں پشت تک اجداد کے نام لے کر پکارے، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، جس میں بنی اسماعیل اور بنی ابراہیم تک تمام لوگ آ گئے تھے۔ اس کے بعد کہا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تم کو ایک ایسے دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو عنقریب تم کو دبوچ لے گا۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول کیا اور کسی دوسرے نے قبول نہیں کیا۔ ناظرین گرامی، بظاہر آپ نے جو کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی تھی، یہ آواز مکے کی چھوٹی سی بستی کے درمیان اور 2 وادیوں کے درمیان یہ آواز لگائی گئی تھی، لیکن یہ آواز پوری دنیا کے لوگوں کے لیے تھی۔ یہ آواز مشرق والوں کے لیے بھی تھی، مغرب والوں کے لیے بھی تھی، شمال اور جنوب والوں کے لیے بھی تھی۔ یہ آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر، ہواؤں کی دوش پر سوار ہو کر اور سورج کی شعاعوں سے ہم آغوش ہو کر دنیا کے ایک ایک خطے، ایک ایک علاقے تک پہنچ گئی تھی۔ اور یہی وہ آواز ہے جو آج قرآن کے ذریعے، جو آج احادیث کی صداؤں کے ذریعے، جو آج اذان کی نغمہ سنجیوں کے ذریعے پوری دنیا کے اندر گونجتی رہتی ہے اور قیامت تک گونجتی رہے گی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی جو ہے دعوتی زندگی ہے۔ آپ جو ہیں کبھی عکاظ کے بازار میں جاتے، کبھی ذوالمجاز اور ذوالمجنہ کے بازاروں میں جاتے اور لوگوں کی خوش آمدید کرتے، ان کو ایمان کی دعوت دیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی داعیانہ زندگی ہے جس کا خاکہ میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ چنانچہ آپ کی انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ پورا عرب مشرف اسلام ہو گیا اور بقعہ نور بن گیا۔ پھر آپ کی وفات کے صرف 15 سال کے بعد اسلام دنیا کے 3 بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پہنچ گیا، اور نہ صرف یہ کہ وہاں تک پہنچ گیا بلکہ وہاں کے لوگوں کی دلوں کی دنیا کو فتح کر لیا اور اسلام کے پورے لہرانے لگے، اور دنیا کی 60% حصے پر اسلام کی اور اسلام کے ماننے والوں کی حکمرانی ہو گئی، اور لاکھوں کروڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔
تو ناظرین گرامی، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عظمت رفتہ واپس آ جائے، ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے واپس مل جائے، تو ہمیں اس کار دعوت کے لیے، اس کار خیر کے لیے، دعوت اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، میدان میں نکلنا پڑے گا، کیونکہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہے۔ یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، یہ کام ہمارے ذمے رکھا گیا ہے، اس کام کی ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں کار دعوت کا پرچارک بننا پڑے گا، ہمیں جو ہے ایک داعی بن کر جو ہے میدان عمل میں آنا ہوگا، اور کفر و شرک کی اندھیریوں میں جو لوگ بھٹک رہے ہیں، جو لوگ کفر و شرک کی بھول بھلیوں میں جو لوگ کھوئے ہوئے ہیں، ان کو پکڑ کر جو ہے نور ایمان اور ایمان کی روشنی میں لانا ہوگا، ان کو جو ہے ایمان سے متعارف کرانا ہوگا۔ اگر ہم نے اس کام کو کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو عروج بخشے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اقبال بخشے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم کو دونوں جہاں کی سرخ روئی نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو مزید ذلیل کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی مزید ہم کو ذلت کی گہرائیوں میں پہنچا دے گا۔ تو اس لیے آخری نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے اور آخری امتی ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کار دعوت کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے برادران وطن اور خون رشتے کے بھائیوں تک اسلام کو پہنچائیں، اسلام سے ان کو متعارف کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کام کے لیے کھڑا کرے اور ہمیں اس کام کے لیے کمر بستہ ہو کر اور میدان عمل میں نکل کر لوگوں تک جو ہے دین کو پہنچانے کی